وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد یہ مضمون چل رہا ہے 2 جمعوں سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اللہ پاک نے ابلیس کو بھیجا اور وہ ایک بوڑھے کی شکل میں آیا، ہاتھ میں اس کے چھڑی تھی، حاضر خدمت ہوا، آپ نے تعارف پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے اپنا تعارف بتایا کہ ابلیس کہتے ہیں۔ پوچھا کہ کیوں آیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خدمت میں حاضر ہو کر جو آپ پوچھیں جواب دوں۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے سوالات کیے، دشمن اور دوست کے متعلق معلوم کیا تو 15 اس نے دشمن گنائے اور دوست بھی اس نے 10 گنائے۔ تو پہلا ہی جو سلسلہ ہے اسی سے متعلق 2 جمعوں میں مضمون آپ نے سنا، ایک دفعہ پھر شروع سے سن لیجئے تو بات ذہن میں پوری طرح آ جائے گی۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ پوچھیں جواب دو۔ چنانچہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ہاتھ میں چھڑی تھامے ہوئے حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا ابلیس۔ پوچھا کیوں آیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ خدمت میں حاضر ہو کر جو آپ پوچھیں جواب دوں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ملعون، میری امت میں سے تیرے کتنے دشمن ہیں؟ کہا 15 ہیں، اور سب سے پہلے تو آپ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے بڑا اور سب سے پہلا دشمن گردانا، اسی سے متعلق میں 2 جمعوں میں آپ سے عرض کرتا رہا کہ آپ اور ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ایمانیات ہیں ان سب پر ایمان لائے۔ تو ہمارا آپ کا کیا انداز زندگی ہونا چاہیے اور ہماری سوچ کیسی ہو؟ تو اسی سلسلے میں 2 جمعوں میں آپ حضرات نے مضمون سنا کہ ہمیں آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوستی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ کائنات میں، مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ دوست حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہیں ہمارے آپ کے۔ اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہیں، وہ ہمارے ہر طرح سے خیر خواہ اور ہر طرح سے مالک اور خالق ہیں۔ مخلوق کی بات ہے کہ مخلوق میں اور کائنات میں سب سے زیادہ دوست اور محبوب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور اس دوستی کا ہمیں آپ کو کیا حق ادا کرنا چاہیے، اسی میں کوشش کی کہ آپ حضرات بات سمجھ لیں۔ اور تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔ ان 2 جمعوں میں جو تذکرہ ہوا تو ذیل میں ان چیزوں کا بھی ذکر آیا کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، آپ کا درمیان میں ایک جمعے میں پورے اس وقت میں مغرب سے عصر سے مغرب تک بیان ہوا، تو مولانا کی کچھ جو خاص باتیں تھیں اور مولانا کی خصوصیات کہہ لیجئے، تو اس ذیل میں آپ حضرات کو بھی میں نے توجہ دلائی کہ کیا آپ اور ہم بھی اس طرح سے اللہ رسول کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں۔ تو کالر کا ذکر آیا تھا، ٹائی کا ذکر آیا تھا، کوٹ پتلون کا ذکر آیا تھا، داڑھی مونڈنے کا ذکر آیا تھا۔ تو تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہوں کہ بہت سے حضرات نے یہ مضمون سننے کے بعد اپنے کالر گھر جا کر کاٹ دیے، اور بعضوں نے تو یہ کیا کہ اس کو پکڑ کر پھینک کر پھاڑ دیا اور اکھاڑ دیے،
اور میں نے جب گلا دیکھا ان کا تو میں نے اندازہ کر لیا کہ دھاگے اوپر آئے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو کھینچ کر ہی نکال دیا ہے۔ اور ایک جگہ میرے محبت والے ہیں، حج کے ساتھی بھی ہیں، تو انہوں نے بلایا تھا، وہاں جب میں گیا تو ان کے پوتے نے مضمون سنا تھا، اس نے فوراً کہا کہ حضرت صاحب آ رہے، تو جلدی سے کہنے لگا فوراً تو کاٹ نہیں سکوں گا، تو اس نے اندر کو چھپا لیے اور کہنے لگا کہ حضرت صاحب نے کہا ہے اب آئندہ کالر نہیں لگنے چاہیے۔ گھر والوں نے سب کاٹ دیے یا پھاڑ دیے، تو یہ جذبہ بڑا اچھا ہے۔ مجھ سے اسی ہفتے میں بعض حضرات نے کہا ہم نے داڑھی رکھنے کا بھی پکا ارادہ کر لیا ہے، زندگی بھر مونڈتے رہے، اب سمجھ میں آ گئی ہے ہمیں آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کا حق ادا کرنے کا پورا پورا زور لگانا ہے۔ ابلیس کو ذلیل اور خوار کرنا ہے، اس سے عداوت کا اظہار کرنا ہے۔ جب وہ ہم سے عداوت میں نہیں چوکتا تو ہم کیوں چوکیں؟ جب وہ ہم پر وار کرتا ہی رہتا ہے اور ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا تو ہم بھی اسے ذلیل اور خوار کر کے اور ایسے وار کر کے اس کو ذلیل اور خوار کرنے میں اضافہ کرتے رہیں کہ وہ اپنا کا منہ چاٹتا رہے اور ہم اللہ رسول کو راضی کر لیں۔ بعضوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم نے اپنے گھر سے ٹی وی نکال دیا ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ نفس اتنا عادی ہو جاتا ہے فلمیں دیکھنے کا اور بہانہ بناتا ہے کہ جی کچھ تلاوت بھی سن لیتے ہیں، کچھ اچھی باتیں دیکھ لیتے ہیں، تو آگے چل کر پھر اسی ذیل میں کچھ تھوڑی بہت فلمیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو جن حضرات نے بھی اپنے گھر سے اس ٹی وی کو نکالا، جو در حقیقت ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ مرض ٹی وی کا ہے۔ جس طرح سے آدمی کو ٹی بی ہو جائے تو بہت شدید بیمار رہتا ہے، زندگی کا لطف جاتا رہتا ہے، اسی طرح جو بھی اس ٹی وی کے دیکھنے میں منہمک رہتا ہے تو اس کی بھی عافیت ختم ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کو احساس نہ ہو۔ مادی لحاظ سے بھی آج کے دور میں تو سائنسداں بھی بہت زیادہ اس کے متعلق واضح طریقے سے بتانے لگے کہ اس کے اثرات کے اندر اثرات بد میں کینسر کا ہونا بھی داخل ہے، بینائی کی کمزوری بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دماغ کے اندر ٹیومر ہونا اور کینسر ہونا ایک عام بات ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو آدمی بھی انہماک کے ساتھ اس کے پردے پر دیکھتا رہتا ہے، اس طرح سے اس کا تھوڑی دیر اگر وہ ہٹاتا ہے تو نہ آنکھیں پوری طرح کھل کر کام کرتی ہیں، نہ دماغ، وہ بالکل عجیب سا ہو جاتا ہے۔ بہرحال دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو ساری خرابیاں جتنی بھی ہیں، کالر ہو یا ٹائی ہو، کوٹ ہو یا پتلون ہو، انگریزی بال ہو یا چڈا ہو، یا بے برقع عورتوں کا پھرنا ہو، بے محابہ پھرنا ہو، یا داڑھی مونڈنا ہو، یا نماز نہ پڑھنا ہو، یا دھوکہ دینا ہو، یا جھوٹ بولنا ہو، یا بد نگاہی ہو، یا بد خیالی ہو، یا بد زبانی ہو وغیرہ، ہر طرح کی گناہ اور برائی کے متعلق ہی یہ ساری باتیں عرض ہیں کہ اپنی زندگی کو نہایت پاکیزہ بنانے کی پوری کوشش جاری رکھیں اور اس پر زور صرف کرتے رہیں۔ اللہ پاک یقیناً کرم فرمائیں گے اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ادھر سے بھی تو کچھ طلب ہو، جب طلب ہوگی اور قدم آگے بڑھائیں گے تو اللہ پاک بہت زیادہ مہربانیاں فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو اس نے جس کا ذکر کیا وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہیں، کہا کہ سب سے بڑے دشمن تو آپ ہیں۔ میں مفصل عرض کر چکا ہوں کہ آپ ہی کی تشریف آوری کی برکت سے سارا عالم منور ہو گیا، جگمگ جگمگ ہو گیا اور باطل مٹنے لگا، چھٹنے لگا، تو اس کو ظاہر ہے کہ تکلیف ہونی شروع ہوئی کہ یہ تو میرے لیے پھر مشکل پیش آنے لگی۔ بڑی مشکل سے تو سارا ماحول سازگار بنایا تھا اور یہ حق آ گیا تو حق کی وجہ سے باطل بھاگتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ہمیں آپ کو بھی اس آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے حق کو لا کر باطل کو بھگانا چاہیے اور حق لانے والے اور باطل کو بھگانے والے بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے بلا استحقاق ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت بخشی ہے، عطا فرمائی ہے۔ اس کو بہت سنبھالیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں تاکہ اللہ پاک کی مہربانیاں ہوں اور ان کا کرم ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے۔
اب بھی اس وقت بھی روئے زمین پر انسان تو بہت ہیں، لیکن بھٹکے ہوئے بہت زیادہ ہیں، ہدایت یافتہ بہت کم ہے، اور ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر بہت بہت کرنا چاہیے کہ جس نے ایمان اور اسلام اور قرآن کی نعمت عطا فرما کر اپنے نیک اور محبوب بندوں سے اہل حق سے وابستہ فرمایا۔ وہ تیرے ہیں جو باطل میں گھسے ہوئے ہیں، بلکہ باطل میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، لیکن وہ سراسر جو ہے خرابی کا سامان ہے، اور ایسے اعمال ہیں ان کے کہ جس کے لیے اللہ پاک کا ارشاد ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہ ہوگا، بے وقت اور بے وزن ہوں گے، یعنی اجر و ثواب کا کوئی کام نہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں آپ کو بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کے شعبے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم اللہ رسول کی تعلیمات پر اسی طرح سے عمل کریں جس طرح سے حکم ہے، بدعات اور رسومات سے، خرافات سے بالکل اجتناب کریں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، صلحاء کا انداز زندگی اختیار کریں، اور اس طرح سے اپنی زندگی پاکیزہ بنائیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی مہربانیاں اور عنایتیں ہوتی ہیں۔ آگے چلتا ہوں، دوسرے امام عادل، عدل و انصاف کی بڑی برکتیں ہیں، ظلم و زیادتی کی بڑی نحوستیں ہیں۔ حاکم چونکہ با اختیار ہوتے ہیں، اس بنا پر وہ اگر عدل و انصاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اگر ظالم ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ذلیل اور خوار، ان سے زیادہ کوئی رسوا نہیں، دنیا میں چاہے جیسے بھی رہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کی بڑی ذلت اور رسوائی کا سامان اور انتظام ہے، جو رعایا کو رلاتے ہیں اور رعایا پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ تو امام عادل جو ہیں ان سے بھی اس کی سخت دعوت ہے کہ وہ عدل و انصاف کو پھیلا کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے پھیلنے کا سامان بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے امام عادل سے بھی بہت زیادہ عداوت رکھتا ہے یہ ابلیس۔ امام عادل تو بہت کم ہوتے ہیں، جہاں کہیں ذرا سا بھی اختیار ملتا ہے آدمی کو تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور پھر کسی کو اتنا بڑا اختیار مل جائے کہ وہ بڑی کرسی پر ہو تو پھر وہ اللہ کو یاد رکھے، بہت بڑی بات ہے، اور اپنی عاقبت سنوارنے کا اس کا بہترین سامان اور انتظام ہے۔ پچھلے جمعے میں جب بالکل شروع میں یہ مضمون آپ نے سنا تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ ایسے امام جو عادل ہیں، منصف ہیں، اللہ پاک ان کو قیامت میں عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ 7 قسم کے آدمی ہوں گے جن کو عرش کے سایہ میں جگہ ملے گی، جبکہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، تو ان 7 میں سے ایک قسم امام عادل کی بھی ہے۔ با اختیار ہے اور ذرا بھی خرابی نہیں کرتے۔ میں نے اس پر آپ کو کافی مفصل مضامین سنائے اور 1-2 عدل کے انصاف کے واقعات بھی سنائے، تو حقیقت یہی ہے کہ عدل و انصاف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور خود اللہ تعالیٰ ایسا عدل و انصاف فرمائیں گے جب موقع آئے گا تو رتی بھر بھی نہ ادھر نہ ادھر، بلکہ ذرہ بھر بھی نہیں۔ اللہ پاک ایسا فیصلہ فرمائیں گے جو سراسر عدل و انصاف پر مبنی ہوگا، کسی کا حق نہ ادھر زیادہ ہوگا نہ ادھر کم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں میں جو با اختیار ہے، جس کو اللہ پاک ہی نے اختیار دیا ہے، وہ اگر اللہ کو یاد رکھے اور عدل و انصاف پر کام کرتا رہے تو اس کو اللہ پاک بہت محبوب بنا لیتے ہیں، بڑا پیارا ہوتا ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ اس کی بہت سنتے ہیں۔ پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں بہت سے حضرات تھے جو راتوں کو سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر رعایا کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، راتوں کو لیے بدل کر اپنی رعایا کے احوال معلوم کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کی 14 صدیاں جو ہیں اس میں بہت عجیب و غریب واقعات بھی ہیں اور بہت عبرتناک بھی ہیں، اور یہ مضمون اللہ پاک نے جو اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے یہ بہت واضح ہے، سمجھنے والے کے لیے بہت اور نہ سمجھ کے لیے کچھ بھی نہیں۔
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اصل بادشاہ تو اللہ ہیں، وہی چاہتے ہیں جس کو سلطنت دیتے ہیں، وہی چاہتے ہیں جس سے لے لیتے ہیں، اور لیتے جب ہیں جبکہ نالائقی کرتا ہے، ورنہ اللہ پاک چھوٹی سے چھوٹی نعمت دے کر بھی نہیں لیا کرتے، اتنی بڑی نعمت دے کر لے یقیناً اس میں اس کی گڑبڑ کو دخل ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، جبھی اللہ پاک اس سے لیتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ پاک ہی کے ہاتھ میں عزت ہے اور اسی کے ہاتھ میں ذلت ہے، اور بِیَدِکَ الْخَیْرُ، آپ ہی کے ہاتھ میں ساری خیر ہے اور آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح قدرت رکھتے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ چاہتے ہیں تو کبھی تخت کے اوپر کبھی تختے کے اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بڑا خیال فرماتے ہیں، ان پر نظر کرم فرماتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ پاک سرخ روح فرماتے ہیں۔ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے، آدمی اگر اس کو سمجھے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ پچھلے جمعے کو آپ کو حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا۔ بہت اللہ والے تھے اور اولیاء اللہ میں بہت اونچے مرتبے کے تھے، اور ایسی پیاری ہستی اور بزرگ ہستی کے شاگرد اور مرید تھے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ جن کی نماز جنازہ کے لیے اللہ پاک نے انہی کو منتخب فرمایا تھا، جن میں اتنی خوبیاں تھیں کہ کبھی عصر سے پہلے کی سنتیں زندگی بھر فوت نہ ہوئی، تہجد فوت نہ ہوئی، اور اسی طرح سے یا تو غیر عورت پر نظر نہ پڑی یا آسمان پر بغیر وضو کے نظر نہ پڑی، 3 شرطیں تھیں، اور حقیقت ہے کہ ان شرائط کا پورا ہونا آسان بھی نہیں۔ بڑے بڑے آدمی ہوتے ہیں لیکن ایک آدھ نماز قضا ہو ہی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ پاک نے انہیں پہلے غلاموں کے خاندان میں رکھا، غلاموں کے خاندان میں پیدا ہوئے رہے، غلام رہے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے سلطنت عطا فرمائی، عدل و انصاف سے کام لیا۔ آپ کے دور میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ کے شیخ الاسلام تھے، یعنی عہدہ تھا ایک، اس پر ایک آدمی مقرر ہوتے تھے، وزیر سفیر جس طرح ہوا کرتے اسی طرح سے شیخ الاسلام کا بھی ایک عہدہ تھا، اس پر بھی ایک مذہبی آدمی مقرر تھے، وزیر مذہبی امور تھے۔ ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے، بہت ہی خاص آدمیوں میں سے حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ۔ بادشاہ کے چونکہ یہ شیخ الاسلام بہت ہی زیادہ مقرب تھے، اتنا بڑا عہدہ ملا ہوا تھا، اور یہ تھے بزرگ اور درویش۔ بادشاہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ پاک نے انہیں بہت مرتبہ اور مقام بخشا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہمارے ساتھ چلو، پھر فرمایا کہ اچھا یہیں رکو اور یہیں کام کرو۔ تو بہرحال آگے چل کر ایک امتحان پیش آیا کہ شیخ الاسلام نے جب ان کی مقبولیت دیکھی تو ایک حسد کی آگ بھڑک گئی۔ تاریخ میں تو سب مفصل لکھا ہے اور نام تک بھی سب لکھے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو متہم کر دیا۔ ایک ہندو بنیا اس کو تیار کیا، ایک ہندو عورت اس کو تیار کیا، اور کہا کہ میں کچھ پیسے دوں گا، تم میری ہاں میں ہاں ملا کر بادشاہ کے سامنے گواہی دے دینا، میں چاہتا ہوں کہ یہ نظروں سے گر جائے۔ لیکن بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہمیں آپ کو بھی اپنے متعلق بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے عزت،
اللہ تعالیٰ ذلت سے بچائے اور ہمیشہ عزت عطا فرمائے، اور ہمیں تمام ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں اور عزت عطا فرمائے۔ صرف واقعہ سننا یا سنانا مقصد نہیں، سبق آموزی مقصد ہے۔ چنانچہ بادشاہ سے جا کر شیخ الاسلام نے کہا کہ غضب ہو گیا۔ کہا کیا؟ کہنے لگے جن کو آپ بہت ہی زیادہ معزز اور محترم سمجھتے ہیں انہوں نے بڑی گڑبڑ کی، اور میرے پاس وہ ہندو عورت بھی روتی آئی تھی اور وہ بنیا بھی روتا ہوا آیا تھا کہ اس نے بھی دیکھا ہے یہ منظر، اور اس طرح سے انہوں نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا۔ چنانچہ عورت جو تھی واویلا کرتی ہوئی ان کے ساتھ وہاں تک بھی پہنچی تو کہا کہ اچھا تاریخ مقرر کرتا ہوں میں، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ سب بزرگوں کے سامنے رکھا جائے گا، معاملہ مقدمہ وہ جو فیصلہ دیں گے۔ چنانچہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ جمع کیے گئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے خیال کیا کہ حضرت کو کہاں زحمت دوں، ملتان سے دہلی آئے، لہذا آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو اطلاع کریں۔ ادھر ہی کے آس پاس کے بڑے بڑے بزرگ اور علماء جمع کیے کہ ایک بہت بڑا مقدمہ ہے، اس کا فیصلہ آپ حضرات کو کرنا ہے۔ وقت مقرر کر دیا، دن مقرر کر دیا، تاریخ مقرر کر دی۔ تمام حضرات پہنچنے لگے اور مسجد میں انتظام اور اہتمام تھا اس تمام بات کا۔ شیخ الاسلام سے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ بھی حاضر رہیں گے، اور وہ عورت بھی اور وہ بنیا بھی حاضر رہیں گے، جب ضرورت پیش آئے گی ان سے گواہی لی جائے گی سب کے سامنے۔ چنانچہ لوگ آتے رہے اور باقاعدہ بہت عزت کے ساتھ مسجد میں اندر لائے جاتے رہے اور بٹھاتے رہے، اس طرح سے سلسلہ جاری رہا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہی خاموشی سے آئے اور اپنی جوتیاں باہر ایک طرف اتاری مسجد کے، اور آہستگی سے مسجد میں داخل ہوئے سنت کے مطابق، اور ایک طرف کو آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اور بھی علماء، فضلاء، حضرات صوفیاء کرام، بزرگان دین سارے پہنچ گئے۔ ابھی انتظار تھا کہ سب آ جائیں تو کارروائی مکمل ہو۔ کیا دیکھتے ہیں ایک کا ایک کی کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ تشریف بھی لائے اور آتے ہی حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں اٹھائیں۔ اتنے بڑے بزرگ اپنے وقت کے، جوتیاں اٹھائیں اور بغل میں دبائیں اور آگے آ گئے۔ بادشاہ نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا، سب کے سب دنگ ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ حضرت آپ نے کہاں زحمت فرمائی، اور آپ جو تھے وہ ملتے ہوئے آگے آ گئے اور آگے آ کے بیٹھ گئے۔ سب نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت خاموشی کے ساتھ آ کر ایک طرف کو بیٹھ گئے تھے اور جوتیاں ایک طرف کو اتار دی تھی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا پتا کہ یہ جوتیاں کس کی اور یہ جوتیاں کس کی۔ آئے اور آ کے جوتیاں اٹھائیں اور بغل میں دبائیں اور سیدھے اندر آ گئے۔ بادشاہ نے بھی، حاضرین نے بھی، شیخ الاسلام نے بھی، سب نے یہ منظر دیکھا۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ذرا ان کو بلا لو۔ شیخ الاسلام سے کہا کہ عورت کو بھی بلا لو، بنیے کو بھی بلا لو۔ تو شیخ الاسلام کا رنگ فق پڑ گیا، زبان گنگ ہو گئی۔ بڑی مشکل سے عورت کو بلایا تو عورت کانپتی ہوئی آئی، تنکے کی طرح سے کانپ رہی تھی اور رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دیں، میری بہت بڑی غلطی ہے، میں دھوکے میں آ گئی۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے تو دیکھا بھی نہیں۔
بنیے کو بلایا، وہ بھی کانپتا ہوا آیا کہ جان بخشی ہو جائے، مجھے تو پیسے کا لالچ دیا اور مجھ سے کہا میں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں، کیا ہوا کیا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بہرحال بادشاہ نے فرمایا کہ فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا القاب و آداب کے ساتھ، کہ جب حضرت تشریف لائے تھے اور آپ کے آتے ہی آپ نے جو کام انجام دیا کہ جوتیاں اٹھا لی اس آدمی کی جس پر تہمت لگائی گئی، یہ خود جو ہے اتنا بڑا فیصلہ تھا کہ بات صاف ہو چکی کہ یہ اللہ والے اتنے زبردست اونچے مرتبے کے ہیں، ان پر خالص تہمت لگائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرخرو فرمایا انہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ اور وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ادھر ہوا کہ شیخ الاسلام سارے اتنے بڑے بڑے بزرگوں میں ایسے ذلیل ہوئے کہ تاریخ میں نام آ گیا ان کا، اور قیامت تک یہ تاریخ محفوظ رہے گی۔ حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فوراً کھڑے ہوئے، فرمایا کہ میں دل سے معاف کرتا ہوں انہیں، ان کے اوپر کوئی سزا جاری نہ کی جائے، کوئی ان کو برخاست وغیرہ نہ کیے جائے، میں اللہ کے لیے دل سے معاف کرتا ہوں۔ پھر آپ وہاں سے روتے ہوئے نکلے، فرمایا کہ بھائی اس شہر میں رہ کر اب ہم کیا کریں، جس شہر میں ہمیں سکون سے رہنے بھی نہ دیا جائے۔ پھر آپ ایک اور علاقے میں چلے گئے تھے۔ بہرحال میرا عرض کرنے کا مقصد ہے کیسے کیسے اللہ والے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو بھی کیسا کیا۔ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ قربان جاؤں اپنے آقا کے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سارا صدقہ ہے، آپ کی اتباع کی برکت ہے، جس کو آپ اور ہم آج سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ جو بھی آپ کی اتباع کرے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو فرمائیں گے۔ ہمارے آپ کے سامنے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کالا سیاہ رنگ ہے، موٹی ناک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب بنے اس لیے کہ اللہ کے محبوب بن گئے، اور محبوبیت میں سبقت لے گئے۔ وہاں نہ کالا رنگ دیکھا جاتا ہے، نہ موٹے ہونٹ دیکھے جاتے ہیں، نہ موٹی ناک دیکھی جاتی ہے، وہاں تو تقویٰ اور پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے، وہاں تو دل کا حال دیکھا جاتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنا چکا ہوں، فرمایا اے بلال تم کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے سے آگے آگے تمہارے پیروں کی آہٹ محسوس کی۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی، اس طرح سے یہ حضرات کون تھے، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں جانیں دے دی، اور پھر اللہ پاک نے کیسے سرخرو فرمایا۔ ہمارا آپ کا بھی یہی کام ہے جس کو آپ اور ہم بھول گئے، اس سبق کو ہم یاد کریں دوبارہ، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں اپنے آپ کو لگا لیں۔ یہود و نصارہ کی پیروی میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے سوائے ذلت اور رسوائی کے۔ آج اسی کو ترجیح دے کر لوگ مر رہے ہیں، کوئی یہودی بن رہا ہے، کوئی عیسائی بن رہا ہے، کوئی ہندو بن رہا ہے، کوئی سکھ بن رہا ہے، کوئی نہ جانے کیا بن رہا ہے، کوئی کیا بن رہا ہے۔ یہ سب جو ہے دھوکے ہیں، نقصان کے سارے معاملے ہیں۔ کام کا اگر کوئی بھی معاملہ ہے اور سرخرو کرنے کا تو وہ ایک ہی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی ایمان کے ساتھ۔ ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ ایمان ہو، عقیدے صحیح ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی، حضور کے بارے میں بھی، دین اسلام کے بارے میں بھی، اور اللہ نے جیسے عقیدے ہمیں آپ کو عطا کیے ہیں، اللہ کے حبیب نے عطا کیے، وہ سارے عقیدے ہمارے آپ کے اسی طرح ہوں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ بادشاہت عطا فرمائی، اور بادشاہ بن کر بھی انہوں نے عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیا۔ قرطبے کے ایک قاضی تھے، قاضی القضات، ایک ہی بیٹے تھے، بڑا پڑھایا لکھایا، قابل اٹھایا، تو بہت زیادہ پیار تھا، ظاہر ہے اولاد سے پیار ہوتا ہی ہوتا ہے، اور زیادہ لاڈ چاہ ہوا کہ اکلوتے تھے۔ جب پڑھ لکھ گئے تو
خلیفہ وقت نے انہیں ایک جگہ کا منع کرتے کرتے گورنر مقرر کر دیا۔ آپ نے بہت منع کیا کہ اسے کوئی عہدہ نہ دیں، اسے رہنے دیں، لیکن خلیفہ مانے نہیں، گورنر بنا دیا۔ گورنری میں وہاں ایک عیسائی لڑکی تھی، اسے دیکھ لیا، اس پر دل فریفتہ ہو گئے اور نکاح کی خواہش ظاہر کی، والد سے ملے، والد نے انکار کیا، انہوں نے اٹھا کر اسے قتل کر دیا۔ مشتعل ہو گئے تھے، کیسے نہیں دے گا بیٹی؟ چنانچہ مقدمہ جو دائر کیا عیسائیوں نے تو والد کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ بے حساب تو مسلمان آئے مقدمے کی کارروائی دیکھنے سننے، اور بے حساب عیسائی آئے۔ آج دیکھنا ہے کہ آج یہ قاضی القضات ان کے بیٹے کا معاملہ ہے، کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ عدالت بھری ہوئی تھی کھچا کھچ۔ جب ان کو لایا گیا، کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، تو انہوں نے کہا ابا جی السلام علیکم، تو کہا کہ آج تم میرے بیٹے نہیں، آج تم ایک مجرم کی حیثیت سے کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہو۔ ساری کارروائی سنی، گواہی شہادت ہوئی، اس کے بعد فیصلہ تحریر فرمایا۔ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم اور قانون اللہ کا، ایک طرف بیٹا، اس کی محبت، اور بیٹا بھی اکلوتا۔ ایسا بڑا امتحان پیش آیا تھا کہ اس میں آزمائش ہوئی، اور آزمائش میں پورے کیوں اترے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پوری طرح سے ماننے والے تھے۔ جہاں کہیں آدمی پورا ماننے والا نہیں، وہاں کام گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فیصلہ جو لکھا تو اس میں یہی لکھا کہ اللہ کا حکم ہے جان کے بدلے جان۔ جب فیصلہ سنایا، سناتے ہوئے خود بھی رو پڑے اور تمام مجمع زار و قطار رو پڑا، اور بالآخر شرعی حکم کے مطابق بیٹے کی گردن تن سے جدا کر دی گئی، اور بہت زیادہ رنجیدہ رہنے لگے۔ ظاہر ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا تھا، پیار لاڈ کا تھا۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد خود بھی دنیا سے رنجیدہ رہ کر چلے گئے، لیکن فرمایا ایک طرف اللہ کا قانون، ایک طرف بیٹے کی محبت۔ میرا ایسا بڑا امتحان پڑا کہ ہاتھ میں میرے قلم، میں ادھر لکھوں یا ادھر لکھوں۔ میں نے اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اس کے سامنے اپنے کو موجود پا کر، میں نے وہ فیصلہ لکھا جس سے اللہ راضی ہوں، اور یہ تو جدائی تو یقیناً ایک دن ہونی تھی، اس لیے میں نے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ دیا۔ تو باہر کیف عرض کرنے کا مقصد ہے، امام عادل بہت اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی ہیں، رعایا پر رحمتیں برستی ہیں۔ جب بادشاہ حاکم راتوں کو رویا کرے گا، سجدہ کیا کرے گا، گڑ گڑایا کرے گا، تو اس کا کیا پھر عالم ہوگا۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے بھائی ایک بزرگ تھے درویش، ان کے پاس دعا کے لیے گئے کہ حضرت پہنچے، سلام کیا، پہلے بھائی گئے تھے۔ جب دارا گئے تو انہوں نے ملاقات کی، اور وہ بزرگ اپنی چوکی پر جانماز بچھائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ ملا کر فرمایا آؤ بھئی یہاں بیٹھو، اور ہٹ گئے خود، اپنی جگہ بٹھانا چاہا۔ بہت اصرار کیا بزرگ نے، آؤ بیٹھو بھئی یہاں بیٹھو، یہاں بیٹھو کہ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، نہیں بیٹھے۔ بہرحال اس جگہ سے ہٹ کر بیٹھ گئے، بیٹھ کر کہا کہ حضرت دعا کے لیے حاضر ہوا تھا کہ تاج و تخت کے لیے دعا فرما دیجیے۔ فرمایا ہم دعا کیا کریں، تمہیں دے رہے تھے تم نے لیا ہی نہیں، ہم نے بتیرا کہا یہاں بیٹھ جاؤ تم بیٹھے ہی نہیں، ہم کیا کریں۔ چلے گئے۔ کچھ وقت کے بعد حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور آ کر
ہاتھ ملایا، جگہ خالی کی بزرگ نے، اور فوراً کہا کہ آؤ یہاں بیٹھو، فوراً بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد پھر درخواست کی کہ حضرت دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تاج و تخت عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ بھائی تخت تو ہم نے دے دیا اور تاج ملے گا تمہیں ان سے جو تمہیں تہجد کا وضو کراتے ہیں۔ سنانے کا مقصد میرا جو ہے آپ حضرات کو کہ بادشاہ بھی تہجد گزار ہوا کرتے تھے اور شہزادے بھی تہجد گزار ہوا کرتے تھے۔ ایک عام آدمی تھے، بادشاہ کی نظر میں بھی اور شہزادے کی نظر میں بھی پتہ ہی نہیں تھا کون ہے، ایک بڑے میاں تھے، ان کا کام یہی تھا، ڈیوٹی تھی ان کی کہ رات کو پانی گرم رکھیں اور تہجد کے وقت شہزادوں کو وضو کرایا کریں۔ کیا کرنا؟ جب وضو کرنے لگو اپنا عمامہ ان کو پکڑوا دینا۔ آج تو آدمی جتنا بڑا عہدے پر جائے اتنا ننگا سر رہے، جتنا یہودی بنے، جتنا عیسائی بنے، اتنا ہی زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ عزت اس میں۔ لیکن جس کے دل میں اللہ رسول کی عزت اور عظمت، تو میں نے حج کے موقع پر دیکھا اور آپ حضرات سے ذکر بھی کیا تھا کہ افغانستان کے مندوبین غسل کعبہ کے موقع پر جب وہاں تشریف لائے ہوئے تھے تو وہی ان کا لباس تھا جو کہ ایک مومن مسلمان کا لباس ہونا چاہیے۔ پورے عمامے سفید ماشاءاللہ، پوری داڑیاں، واسکوٹ پہنے ہوئے، کرتا اور پاجامہ پہنے ہوئے، اور پاجامے ٹخنوں سے اونچے۔ کسی نے ان کو نہیں کہا کہ جناب یہ ٹخنے سے اونچا پاجامہ کیسے؟ تو جس کے دل میں اللہ رسول کی عظمت ہوگی وہ ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ بزرگ نے فرمایا کہ جب وضو کر چکو تو ان وضو کرانے والے بڑے میاں سے کہنا کہ حضرت یہ اپنے ہاتھ سے میرے سر پر رکھ دیجئے، تو تاج دیں گے وہ۔ چنانچہ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور وضو کا سلسلہ ہوا تو عمامہ پکڑوا دیا، ذرا پکڑ لیجئے، پکڑ لیا۔ جب وضو مکمل ہو گیا تو ان سے پھر درخواست کی کہ حضرت یہ عمامہ اپنے ہاتھ سے میرے سر پر رکھ دیجئے، تو بہت رنجیدہ ہو گئے۔ رکھ تو دیا لیکن فرمایا کہ انہوں نے بہت برا کیا، مجھے آج رسوا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت مرتبے پر تھے وہ اور چھپے ہوئے تھے، وہاں خدمت پر لگائے گئے تھے من جانب اللہ اور کام کر رہے تھے۔ یہ تکوینی سلسلے ہوا کرتے ہیں جو عام طور سے لوگ نہیں سمجھتے۔ باہر کیف وہ پہنا کر اپنی ذمہ داری پوری کر کے جو گئے تو اس کے بعد پھر ملے ہی نہیں۔ اندازہ کیجئے کہ تہجد پڑھنے والے، انہی کا واقعہ ہے۔ والد صاحب کو جیل میں جب ڈال رکھا تھا تو ان کے بیٹے کو ابا جی نے حافظ کرا کے جب حافظ مکمل ہو گیا تو کہا عالمگیر میں نے تیرے سر کے اوپر نور کا تاج رکھ دیا ہے۔ بڑا احساس ہوا کہ ابا جی نے اتنا بڑا مجھ پر احسان کیا۔ بادشاہی خاندان ہے سارا۔ چنانچہ حفظ شروع کر دیا اور حفظ مکمل کر کے ابا جی کو خوشخبری دی، ابا جی میں نے بھی آپ کے سر پر نور کا تاج رکھ دیا ہے۔ آج جو جستجو رہتی ہے وہ کچھ اور ہی رہتی ہے۔ فلاں یونیورسٹی میں پڑھ کر فلاں ڈگری لے لی جائے، فلاں جگہ ایوارڈ لے لیا جائے، فلاں جگہ فلاں اعزاز لے لیا جائے۔ وہ اعزاز اور وہ ڈگریاں اور وہ ایوارڈ کس کام کے؟ بتیرے آئے جو نوبل انعام لے گئے یہود و نصارہ سے، قبر میں چلے گئے انعام یہی دھرے رہ گئے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ایوارڈ جو ہے یہ سب سے بڑا اور پیارا اور بہت ہی معظم اور محترم ہے، جو ملتا ہے کس کو؟ متقی اور پرہیزگاروں کو۔ تقوی پرہیزگاری، جو متقی اور پرہیزگار ہوگا اللہ کے نزدیک وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے معزز اور محترم ہوگا۔ اور
اعزاز کس کی طرف سے ملتا ہے؟ خالق و مالک کی طرف سے۔ تو یہ ہے اصل اعزاز جو اللہ والوں کو ملا کرتا ہے۔ باہر کے میرا عرض کرنے کا مقصد ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یا دنیا یا دین دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ ارے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکومت کر کے دکھائی، خلفائے راشدین نے حکومت کر کے دکھائی، اور کیسے عدل و انصاف سے زمین کو بھرا، اور اس طرح سے بعد میں بھی بہت سے حضرات آئے۔ بہرحال جس کسی نے بھی عدل و انصاف سے کام کیا، اس نے اپنی گدی کرسی اور اپنا ٹھکانہ جنت میں پکا کیا، اور جس نے مخالفت کی اللہ رسول کی اور دنیا کا ہی ہو کر رہ گیا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکا کیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو حاکم ظالم ہوگا، رعایا کا خیال نہ کرتا ہوگا، ایک بھی فرد حق کی وجہ سے اگر اپنے حاکم سے ناراض ہوگا تو جنت کی وہ خوشبو بھی نہ سونگے گا حاکم، جو خوشبو کروڑوں سال سے آتی ہوگی، یعنی سینکڑوں ہزاروں میل دور سے آتی ہوگی، وہ خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا۔ جنت میں جانا تو کجا، بڑی زبردست ذمہ داری ہے اور خطرناک معاملہ ہے۔ آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، اسے دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے، اور پھر بھی ایک دن ایسا آتا ہے کہ کرسی چھوٹ ہی جاتی ہے۔ تو عدل و انصاف کرنے والے کے متعلق بھی فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا تیسرا تواضع والا غنی۔ عدل و انصاف کے ذیل میں آپ سن چکے ہیں، پھر توجہ فرمائیں کہ ہم اور آپ بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اپنے متعلق جو ہے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ اچھا برتاوا کریں۔ جو حضرات افسران ہیں وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں اچھا برتاوا رکھیں اور معاملات اچھے رکھیں، زبان میٹھی رکھیں، زبان شیریں ملک گیری کا مصداق بنے، اور اسی طرح سے اخلاق حمیدہ کا پیکر بنے۔ زندگی گزر جاتی ہے، انسان اچھائی سے پیش آتا ہے تو اس کو اچھائی سے یاد کیا جاتا ہے، برائی سے پیش آتا ہے تو برائی سے یاد کیا جاتا ہے۔ بد اخلاقی سے دور رہنا اور بھاگنا چاہیے۔ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسی کتاب میں کافی پہلے سن چکے ہیں، جو حضرات سننے والے تھے اس وقت، فرمایا کہ میں دنیا سے ایسے حال میں جانا چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے برا نہ کہیں۔ یہ ہمارے آپ کے لیے ہے، ورنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کا تو عالم یہ ہے کہ انک لعلی خلق عظیم۔ آپ کو تو اللہ پاک نے بہت اونچے اخلاق عطا فرمائے، اور آپ نے کیسی پیاری تعلیمات دی ہیں کہ جو سب سے زیادہ اونچے اخلاق والا ہوگا وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور پھر اس پر بھی فرمایا کہ اس سے بھی اور اونچے درجے والا بتاؤں؟ اللہ پاک ہمارے حضرت شیخ حضرت والا حضرت جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، حضرت نے یہ مضمون مسجد نبوی کے اندر ارشاد فرمایا، جو خاص انداز تھے حضرت کے پیار کے، شفقت کے، محبت کے، ادائیگی کے انداز، تو اس میں فرمایا کہ پھر آپ نے فرمایا تو صحابہ نے کہا ضرور یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا کہ اس سے بھی اونچے درجے والا جو میرے ساتھ ہوگا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق والا ہو۔ بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہمیشہ اخلاق سے پیش آنا چاہیے، محبت شفقت سے پیش آنا چاہیے، اور اس کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اساتذہ کو چاہیے اپنے شاگردوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے، اور اس طرح سے پیش آئے کہ شاگرد ہمیشہ اچھائی اور محبت سے یاد کرے۔ ایک ماسٹر تھے، ایسے جلالی بد اخلاق، اللہ کی پناہ، اور ایسے خطرناک انداز زندگی رکھنے والے کہ ان کو دیکھ کر طلباء سہم جاتے تھے، ہنسنے بولنے کا تو کام ہی نہیں تھا۔ انہوں نے زندگی بھر پڑھایا، بعد میں ان کو افسری مل گئی، انسپکٹر ہو گئے۔ اب میرے خیال میں حیات ہیں، کچھ وقت پہلے مجھے علم ہوا تھا کہ وہ پاگل ہو گئے، اور یہ مصدقہ خبر ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، مولوی عالم فاضل ہیں، اس گھرانے میں ان کی بچی آئی ہے، ان سے میں نے خیریت معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ پوچھئے مت ان کا کیا حال ہے۔
پاگل ہو گئے ہیں، بد دعائیں اتنی لی، اتنا ستاتے تھے شاگردوں کو بغیر بات کے، اور مارنے پر جب آتے تھے تو اتنا مارتے تھے کہ شاگردوں کو لہو لہان کر دیتے تھے۔ جلالی طبیعت کے اتنے تھے کہ کسی کی ایک اچھی بات بھی نہیں سنتے تھے، اور بے انتہا کڑوے اخلاق کے، بد اخلاق یعنی سراپا بد اخلاق۔ اللہ جانے کس کی کیا بددعا لگی، کیا ہا لگی، کیا آئے لگی، کیا ہوا کہ اب جو ہے حالت یہ ہے، بتا رہے تھے کہ ان کو بند کرتے ہیں، کمرے میں تالے میں رکھتے ہیں، آئے دن کوشش کرتے ہیں اوپر سے چھلانگ لگا دیں، کبھی اور مختلف کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، یاد رکھیے ظلم و زیادتی بڑی بری چیز ہے۔ عدل و انصاف، پیار محبت شفقت، یہ بڑی پیاری چیز ہے۔ اور اپنے اساتذہ کا بھی، بڑوں کا بھی، افسروں کا بھی، ماتحتوں کو کہوں گا کہ وہ بھی خیال رکھیں۔ ماتحتی ملی ہے من جانب اللہ ہے، اس میں جو حق ہے اس حق کو ادا کرتے رہیں، کوتاہی نہ کریں۔ شاگرد ہیں، اللہ نے استاد بنایا ہے تو شاگرد رہ کر استاد کے ادب کو سمجھیں۔ استاد کا بڑا اونچا مرتبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک نمازی تھے، امریکہ چلے گئے وہ، ایک موقع ایسا ہوا تھا ہمارے ایک نمازی کا انتقال ہوا تو ہمارے بزرگ استاد حضرت قاری عبدالحق صاحب آج کل وہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور ان کا شوگر کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے ایک پیر بھی کاٹا گیا بیچاروں کا، اسپتال میں اب بھی شاید ہوں گے، کچھ دن پہلے تو تھے۔ تو وہ آئے ہوئے تھے، دوستانہ تھا مرحوم کا اور قاری صاحب کا۔ تو نماز کے بعد قاری صاحب جنازے کے لیے جب کھڑے ہوئے، جوتیاں اتار لی، تو اور لوگوں نے تو نوٹ کیا نہیں کیا، لیکن انہوں نے نوٹ کیا اور بعد میں اس کا تذکرہ کیا، جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اپنے بزرگوں کی اور استادوں کی جوتیاں سیدھی کرنے اور اٹھانے کے بہت مواقع بخشے۔ اور میں تو کہہ دیتا ہوں بلا تکلف کہ ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے، میرے استادوں کی اور بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ، میرے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ تو غرض کے جب قاری صاحب جنازہ پڑھا چکے تو میں جوتیاں لے کر قاری صاحب کو پہنانے کے لیے بالکل قریب بیٹھا اور قاری صاحب کو سہارا دے کر اور جوتیاں پہنائی میں نے۔ عزت بھی ہے کہ ان کی جوتیاں دوسرے اٹھاتے ہیں، لیکن اپنے استاد کے سامنے وہ آج بھی سفید ریش ہوتے ہوئے بھی ایک ادنا سے خادم اور شاگرد کی طرح ہی سامنے آئے اور انہوں نے اپنے استاد کو جوتیاں پہنانے میں فخر محسوس کیا۔ اور حقیقت یہ ہے، میں اپنے استادوں کے سامنے آج بھی چلا جاتا ہوں تو میں حقیقت ہے بالکل ایسے ہو جاتا ہوں، بچوں کی طرح سے کانپ جاتا ہوں۔ ادب اور لحاظ بڑی چیز ہے۔ استاد استاد ہی ہیں، استاد استاد ہی رہیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ آپ کے کوئی 8-10 ہزار استاد تھے، حتیٰ کہ ایک بھنگی کو بھی ایک دفعہ گزرا تو پیچھے سے گزر رہا تھا، نظر پڑی تو کھڑے ہو گئے۔ شاگردوں نے کہا حضرت یہ تو بھنگی ہے۔ فرمایا کہ ہے تو بھنگی لیکن یہ میرا استاد ہے، اس لیے استاد کے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ حضرت اس سے آپ نے کیا پڑھ لیا؟ کہا پڑھا تو کچھ نہیں، ایک مرتبہ ایک مسئلے کے سلسلے میں یہ معلوم کرنا تھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ جب کتا ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرنے لگے تو سمجھو بالغ ہو گیا۔ تو چونکہ ایک کام کی بات ملی تھی اس لیے استاد ہے، اندازہ کیجیے۔ اور آج تو حالت یہ ہے، شاگرد یہاں شروع کے جب میں آیا تھا بہت پڑھایا، بالغوں کو بھی پڑھایا اور نابالغوں کو بھی پڑھایا۔ زیادہ تر تو ایسے ہو گئے پہچانتے ہی نہیں۔ ایک آدمی نے پہچانا، کہنے لگا انکل سلام علیکم، نالائق کہیں کہ استاد نہیں کہتا۔ تو یہ زمانہ آ گیا، یہ حالت ہو گئی۔
اب بھی بعض وہ ہیں جنہوں نے مجھ سے قاعدہ پڑھا، پرانے شاگرد، بڑی عزت کرتے ہیں، آتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھ سے قاعدہ پڑھا، حفظ کیا، پورا قرآن پڑھا اور سب کچھ کیا، اب ایسے گزرتے ہیں دکان کے سامنے سے جیسے جانتے پہچانتے بھی نہیں۔ یاد رکھیے استاد استاد، ایک تحدیث نعمت کے طور پر تذکرہ کرتا ہوں، ہمیں آپ کو اپنے بڑوں کا، ماں باپ کا، استادوں کا، بزرگوں کا، اسی طرح سے عمر رسیدہ حضرات کا ہمیشہ ادب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے، ان کا کرم ہے۔ اپنے درس میں یہاں ماشاءاللہ ایک نوجوان آنے لگے ہیں کچھ عرصے سے، تو پچھلے دنوں ادب کا ذکر تھا اور حقوق کی ادائیگی کا، تو اس سلسلے میں حقوق کی ادائیگی کہ بھئی ہمارے ذمے کسی کا حق ہو تو معاف کرا لیں، اس کو ادا کر دیں وغیرہ، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تنہائی میں، بڑا دل خوش ہوا، اور میں تحدیث نعمت کے طور پر اس لیے سناتا ہوں کہ اور بھی حضرات سبق حاصل کریں، اور وہ ماشاءاللہ ہمارے درمیان نوجوان بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے کہ آپ سے جب میں نے یہ باتیں سنی تو میرا دل بڑا خوش ہوا، اور مجھے بڑی فکر ہوئی کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی گڑبڑ کی، تو سوچ بچار کے بعد مجھے ایک گڑبڑ یاد آئی کہ میں اپنے استاد کے ٹیوشن دینے گیا، ٹیوشن کے پیسے، تو اس میں لکھ پڑھ میں ان کے جو وہ تھے منشی، کارندے، پیون جو بھی کہہ لیجئے، تو انہوں نے لکھا تو وہ 1 کی بجائے 2 مہینے کا لکھ دیا، اور میں نے 1 مہینے کے دیے تھے، تو میں بھی گول کر گیا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ اب مدت کے بعد جب یہ مضمون سنا تو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی، اس کا ازالہ جلدی سے جلدی کروں۔ عمر بھی ماشاءاللہ ابھی 20-21 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو دین میں مضبوطی عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ نوجوانوں میں بھی جو دل کے اندر بات لگ جائے گی تو پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ انہیں جستجو ہوئی کہ آج ہی شام کو جا کر استاد سے مل کر معاملہ صاف کر کے آؤں، تو دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ پیدل تو جانا مشکل تھا، ابو اگر ٹائم سے آ گئے تو اسکوٹر لے کر جاؤں گا۔ کہنے لگے کہ اللہ کی مہربانی اور کرم دیکھیے کہ جب عصر کی نماز پڑھ کے گھر گیا تو ابو خلاف معمول اس دن جلدی آ گئے۔ اسکوٹر کھڑی دیکھی تو بڑا دل خوش ہوا، اور اسکوٹر لے کر جا کے استاد سے مل کر بتایا کہ سر اس طرح سے مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور میں اس کی معافی چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ ادا کر دوں گا۔ اس طرح سے وہ بہت خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ تمہیں بہت اچھی تعلیم ملی اور تم نے یہ بڑا خیال کیا، جب سہولت ہو دے دینا۔ تو غرض کے اس طرح سے ہمیں آپ کو اپنے بڑوں کا ہمیشہ ادب کرنا چاہیے، اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ ایک واقعہ اور ہے کئی سال پہلے کا، انہوں نے بھی یہاں بات سنی، وہ بھی طالب علم تھے، ایک استاد تھے، ٹیوشن پڑھاتے تھے، نہایت شریف انسان تھے، بڑی لگن سے پڑھاتے تھے۔ انہوں نے ان کی رقم جو ہے وہ دبا لی آخری مہینے کی، کہنے لگے اب کون پڑھنے جائے گا، اور اس کے بعد جانا آنا انہوں نے ختم کر دیا۔ میٹرک کا امتحان تھا، ان کا کہنا ہے کہ 3 سال تک برابر فیل ہوتا رہا، پاس ہی نہیں ہو سکا۔ جب بیٹھے اٹھے بہت وہ کرتے رہے، 3 سال ہو گئے، پرچے اچھے دیکھ کر جائیں، محنت کر کے جائیں۔ تو تذکرہ ہوا مجھ سے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ کیا ہو، گڑبڑ کی ہو، یہ کیا ہو، وہ کیا ہو وغیرہ وغیرہ، تو بالآخر بات کھل گئی، کہنے لگے اس طرح تو کیا ہے، کہ یہی تو رکاوٹ ہے۔ چنانچہ وہ بھی گئے، جا کے مل کر ان کی ادائیگی کی اور بہت معافی چاہی، ان سے دعا لی۔ انہوں نے بہت ہی اظہار خوشی کیا اور دعا دی، اللہ کا کرنا ہوا کہ اگلے امتحان میں پاس ہو گئے اور بہترین نمبروں سے پاس ہو گئے۔ تو کبھی بھی کسی کا بھی حق مت دبائیے گا، حتیٰ کہ عرض کرتا ہوں ایسے ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی ہو گیا ہو، ماں باپ کے بھی کبھی پیسے چرائے ہوں اور وہ زندہ ہو تو ان سے بھی معافی تلافی کر لینا ہوتا ہے۔ ماں باپ نہیں دیتے، ذرا تنگی رکھتے ہیں یا گھاٹ ڈپٹ رکھتے ہیں، موقع لگ گیا تو کبھی کبھار تھوڑے بہت نکال لیے۔ اگر کسی نے ایسا بھی کیا ہو تو اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگ لے، اور اس کے علاوہ جب اللہ پاک صاحب حیثیت کرے تو ان کی مالی خدمت بھی خوب کرتا رہے۔ باہر کیف یہ ذیل میں بات آ گئی کہ ہمیں آپ کو ادب کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہوں جس کا عام طور سے لوگوں کو احساس نہیں کہ تھوک آتا ہے
تو جہاں کہیں بھی ہوں میں تو بہت اس کا خیال رکھتا ہوں کہ قبلہ سمت نہ ہو، حتیٰ کہ بعض وقت ایسا ہے کہ آ گیا اور مسجد ہے بالکل متصل الٹے ہاتھ کو، تو کبھی نہیں تھوکتا، آگے جا کر جہاں مسجد نہ ہو اس طرف تھوکتا ہوں، یعنی مسجد کی طرف منہ کر کے بھی نہیں تھوکتا ہوں کہ یہ بھی ادب کے سخت خلاف ہے، اگرچہ لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے۔ جب اللہ پاک مکہ مکرمہ میں بلاتے ہیں تو وہاں اطراف میں ہوتا ہوں، جب بھی تھوکتا ہوں تو پہلے دیکھ لیتا ہوں، غور کر لیتا ہوں، حتیٰ کہ منی میں بھی ہوتا ہوں تو خیال کرتا ہوں، عرفات میں بھی ہوتا ہوں تو خیال کرتا ہوں کہ قبلہ رخ نہ ہو۔ اس سے علاوہ یہاں تک بھی خیال کرتا ہوں کہ کوئی عمر رسیدہ آدمی ہو یا کوئی غیر آدمی، یعنی کوئی بھی ہو، کسی کی طرف بھی رخ کر کے نہیں تھوکتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ناگواری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ حضرات بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو پلے سے باندھ لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ادب بڑی چیز ہے، از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم مان از فضل رب۔ یہ شعر میں نے اپنے حضرت والا عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک پرچے پر لکھوایا، حضرت نے فوراً لکھ دیا اور پھر میں زبانی یاد کرتا رہا، حضرت کو سنایا تو حضرت بہت خوش ہوئے۔ از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم مان از فضل رب۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بے ادبوں کو محروم کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے بے ادبی سے ہمیشہ بچیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کیسے معاملے ہیں۔ ایک بزرگ پلیا پر چڑھے، ادھر سے کتیا چڑھی، بزرگ نے کہا میں انسان ہوں، وہ کتیا ہے، میں جاؤں گا وہ خود دیکھ کر ہٹ جائے گی۔ فوراً خیال آیا کہ وہ تو مجھ سے بہت اچھی ہے، اس کا تو کوئی گناہ نہیں، میں تو گناہ گار ہوں۔ یہ خیال آتے ہی واپس اتر گئے۔ کتیا بھی دیکھ رہی تھی کہ آگے آتے ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں، جب کتیا نے دیکھا کہ راستہ دے دیا تو وہ آ گئی اور پلیا پار کر کے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر ان کی مغفرت فرما دی۔ تو اس لیے ہمیشہ اچھائی کے معاملات کیجیے اور نیکی کے کام کیجیے اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی فکر میں رہیے۔ تیسرا، تواضع والا غنی، مالدار بھی ہو اور متواضع بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی، انکساری، جس کا اصطلاح میں نام ہے تواضع، بہت پسند ہے۔ حدیث شریف ہے جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، جو اپنے آپ کو اونچا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گراتے ہیں۔ ابھی آپ تازی مثال حضرت مولانا حضرت محمد یوسف صاحب لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی قبولیت عطا فرمائی، مٹا دیا تھا اپنے۔ ہمارے سارے بزرگ ان کے سب کے یہ حال ہے، مٹاتے رہتے مٹاتے رہتے مٹاتے رہتے ہیں، چمکنے کا وسوسہ تک بھی نہیں آتا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایسا چمکاتے ہیں کہ سب کے دلوں میں چمکا دیتے ہیں۔ تو تواضع والا مالدار بھی ہو اور تواضع بھی ہو، یہ زبردست بات ہے کہ اس سے ابلیس تو بہت سخت ناراض ہوتا ہے کہ یہ تواضع والا یہ ہاتھ سے نکل گیا۔ مالدار ہوتے ہوئے اس کو اپنا چیلا بناتا، اپنا شاگرد بناتا، اپنا ایجنٹ بناتا، یہ ہاتھ سے نکل گیا، یہ بہت ہی مختلف ہو گیا۔ اس لیے اس سے بھی ابلیس کی عداوت، اللہ اور رسول کو محبوب، ہمیں آپ کو بھی محبوب ہونا چاہیے۔ جس طرح امام عادل محبوب ہونا چاہیے، اسی طرح سے متواضع غنی، اور تواضع ہمیں آپ کو سب کو ہی چاہیے۔ مالداری کی تو اس لیے کہ عام طور سے مالدار متکبر ہوتے ہیں، اور جو تواضع والا ہو مالدار بھی ہے پھر بھی تواضع تو بہت اونچا، اور ابلیس کو اتنی ہی اس سے زیادہ عداوت ہوتی ہے۔ اور تواضع اللہ رسول کو بہت محبوب ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ پر عمل کیجیے، اپنے کو مٹاتے رہیں، اللہ کی رضا کے لیے لگائے رکھیں، کام میں لگے رہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جب وہ چاہیں گے خود چمکا دیں گے۔ اپنے جتنے بھی بزرگ ہیں پوری امت میں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیجئے کتنا مٹایا، اپنی ہستیوں کو بالکل مٹا دیا۔
حتیٰ کہ جان کی قربانیاں بھی دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا چمکایا کہ ایک ایک کے نام کو اللہ پاک نے بلند فرما دیا، ایک ایک کے کام کو بلند فرما دیا، اور ایک ایک کے لیے اپنے پیارے حبیب حضرت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوا دیا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس کسی کے ساتھ بھی ہو جاؤ گے راستہ پالو گے۔ تو اللہ پاک نے کیسا چمکایا، ستارے بنا دیا، ان ہستیوں نے اپنے کو مٹایا، ہمیں آپ کو بھی مٹانا چاہیے۔ اور یہ فنائیت جو ہے یہ بڑی پیاری چیز ہے، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ یہ فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ ہی کے لیے فنا فی الشیخ کا معاملہ ہے۔ شیخ سے بھی جو محبت کرتا ہے وہ اسی لیے کہ وہ اللہ رسول کا محبوب ہے۔ جب شیخ میں فنائیت پیدا کرے گا تو اللہ رسول میں فنائیت خود بخود پیدا ہوگی، اور آگے چل کر فنا پر رسول اور اس سے بھی پھر اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوگا اللہ کے فضل سے فنا فی اللہ۔ تو بہرحال یہ فنا فی اللہ جو ہے اس کے لیے شیخ سے زبردست طریقے سے لپٹ جانا اور اس سے فیوز کو اخذ کرتے رہنا، یہ زبردست پھر آگے ترقی کا ذریعہ اور سامان ہے۔ اور چوتھا، سچا تاجر، تجارت بھی کرتا ہے اور سچا بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا تاجر میرے ساتھ ہوگا جنت میں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور اسی طرح فرمایا کہ سچا تاجر اور میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ابلیس کو اس سے بڑی عداوت ہے، کیونکہ سچائی جو ہے اس کی وجہ سے ابلیس کو کہیں کھانچا نہیں ملتا گڑبڑ کرنے کا، اور جو تاجر ہے اور سچا نہیں، کھرا نہیں، کھوٹا ہے، گڑبڑ کرتا ہے ناپ میں یا تول میں، ابلیس کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور اس کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ ہم میں جو کوئی بھی تجارت کے سلسلے سے وابستہ ہیں، پوری امید ہے کہ اپنا معاملہ صحیح رکھتے ہوں گے، پھر بھی نصیحت کرتا ہوں کہ معاملہ صحیح رکھنے چاہیے، سچ بولے اور پورا تولے۔ بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن ورجح۔ جب ہم حفظ کیا کرتے تھے تو ایک چھوٹا سا کتابچہ تھا 40 حدیثوں کا، تو اس میں ایک چھوٹی سی حدیث بھی اس وقت استاد نے یاد کرائی تھی، دن ورجح، تولو اور جھکتا ہوا تولو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب تک بھی یاد ہے، اور کل کسی بات لگتی ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ 11-12 سال کی عمر کی بات ہے۔ تو بہرحال تولو اور جھکتا ہوا تولو۔ جو آدمی تولتے ہیں اور جھکتا ہوا تولتے ہیں، پورا دے دیتے ہیں، زیادہ بھی دے دیتے ہیں، تو وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی نے فرمایا ہے کہ دے دو، اس میں برکت ہے۔ تو تجارت میں سچائی کو بھی اور کھرے پن کو بھی اختیار کریں، دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں۔ مجھے زندگی میں گھڑی کے سلسلے میں بہت مواقع پیش آئے، بڑے امتحان ہوئے، اور اس طرح سے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے کرم فرمائے، دھوکہ دہی سے اللہ پاک نے بچایا۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں 15 ماہ ملازمت کی، وہاں رہا، وہاں بھی بہت مواقع رہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ایک پائی کا بھی کبھی ہیر پھیر نہیں کیا، ایک پائی کی بھی کبھی خیانت نہیں کی، ایک پائی کے بارے میں بھی کبھی دھوکہ نہیں دیا، جھوٹ نہیں بولا۔ گاہک آتے تھے میرے پاس، مختلف قسم کے سیٹ بھی ہوتے تھے، میں بھی ہوتا تھا، باقی ملازمین بھی۔ میں اپنی وہ بات کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ خود ہی گرویدہ ہو جاتے تھے۔ میں کہتا تھا کہ بھائی یہ ہے نقلی گھڑی تھی، مثلا یہ نقلی ہے، اس کو اصلی اس لحاظ سے لوگ کہتے ہیں جی یہ اس جگہ کی اصلی ہے۔ میں آپ کو صاف بتاتا ہوں نقلی ہے، لینی ہو تو لے لو، نہیں تو خیر، اصلی چیز اصلی ہے۔ کہاں کی ہے؟ جاپان کی ہے، کوریا کی ہے، چائنا کی ہے، وہیں کی بتا دیتا تھا۔ اور میرے پاس آنے والوں کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ جمعے کو لوگ آتے تھے تو کہتے تھے چلو مولانا صاحب سے ضرور ملاقات کریں،
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس محلے میں میں بیٹھتا تھا جب آنے لگا تو سارے دکاندار رو رہے تھے کہ مولانا آپ جا رہے ہیں. محبت کا ایسا عالم تھا، ہر ایک سے ہنسنا بولنا، بہت ہی اخلاق کے ساتھ رہنا سہنا، بہت پیار محبت کی زندگی گزری. گاہکوں کے ساتھ بھی بہت اچھا معاملہ رہا، مالک کے ساتھ بھی بہت اچھا رہا، کبھی ایک پائی کا ہیر پھیر نہیں کیا، حتیٰ کہ مالک بھول جاتا تھا میں یاد کر کے ان کو لکھواتا تھا کہ فلاں سامان لیا ہے ذرا نوٹ کر لیں. باہر کیف سچائی اور اچھائی بڑی پیاری چیز ہے. آج بھی ہر شعبے کے اندر اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اس لیے ہمیں آپ کو اگر ان سے سابقہ ہے یعنی تجارت کے شعبے سے منسلک ہیں اپنی آخرت کو یاد رکھیں، ناپ تول کے شعبے سے منسلک ہیں وہاں بھی آخرت کو یاد رکھیں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے سمجھیں اور کام بالکل ٹھیک کریں. اللہ تعالیٰ برکت دیں گے اور کرم فرمائیں گے. اور ایسے حضرات جو نماز کے لیے بہت خیال رکھتے ہیں، نماز کا وقت آیا اور انہوں نے دکان بند کر لی اور نماز کے لیے آ گئے، اللہ پاک ان کے لیے تو اپنے کلام پاک میں تعریف فرماتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. دینے والے تو وہ ہیں. مکے مدینے میں زور میں عصر میں مغرب میں عشاء میں دکانیں بند ہوتی ہیں، قانون ہے، 4 ٹائم دکانیں بند ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان دے کے حاجیوں سے پوچھیں جو جاتے ہیں بازاروں میں مخلوق کتنی رہتی ہے، ان کو کتنا اللہ پاک دیتے ہیں. بوریوں میں دولت بھر بھر کے گھر بیچتے ہیں، گھر والے گڈیاں ٹھیک کر کے پھر بیچتے ہیں، بینک میں رکھواتے ہیں. میں جب گھڑی سازی کرتا تھا تو کسی زمانے میں جب دکان لی شروع میں تو فجر کے بعد جاتا تھا، پھر ناشتے کے لیے آتا تھا، پھر ظہر کے وقت آتا تھا، پھر ظہر کے بعد جاتا تھا، پھر عصر کے لیے آتا تھا، پھر عصر کے بعد جاتا تھا، پھر مغرب کے لیے آتا تھا، پھر مغرب کے بعد جاتا تھا، پھر عشاء کے لیے آتا تھا، پھر عشاء کے بعد جاتا تھا. اس طرح سے بعض لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ مولانا تم دکان تو بند کرتے رہتے ہو، کیا کماؤ گے؟ میں کہتا تھا کہ جو روزی اللہ پاک نے مقدر کر دی ہے وہ مل کر رہے گی، اور رہی. اللہ کا شکر ہے جنہوں نے میری پہلی دکان دیکھی چھوٹی سی تھی 6x6 کی، اس میں بیٹھا اور اللہ پاک نے بہت دیا. تو بہرحال یہ کیا ہے؟ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میرے بزرگوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کی دعائیں. ہمیں آپ کو سب کو اپنے معاملات میں بالکل سچا اور کھرا اور صاف اور ستھرا رہنا چاہیے، معاملات کو صاف رکھنا چاہیے. 5واں فرمایا خشوع والا عالم، عالم بھی ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں. علماء سے مراد علماء حقانی علماء ربانی ہیں، اللہ والے. تو جو بھی عالم ہے، دین سیکھ رہا ہے، دین سیکھا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں، اس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب محبت کرتے ہیں. ابلیس بہت چڑھتا ہے کہ اس سے دین کا کام چلتا ہے، اس سے دین کا کام پھیلتا ہے، اس سے لوگوں کے دلوں میں عظمت اور محبت بڑھتی ہے دین کی، اور اس طرح سے اس ابلیس کے کیے دھرے کے اوپر پانی پھر جاتا ہے. ابلیس بڑی مشکل سے کسی کو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے. عالم کی صحبت میں بیٹھا، عالم ربانی عالم حقانی، اور دین کی بات سن کر اس نے توبہ کر لی، سارے کرے دھرے کے اوپر پانی پھر گیا اس کے. تو اس لیے علماء ربانی علماء حقانی جو ہے ان کی صحبت کو بہت غنیمت سمجھے اور اپنے اوپر لازم کر لیں. یقیناً وہاں ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ ابھی گمان نہیں. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک واقعہ عرض کیا، انہی کتابوں کے اندر پڑھا میں نے. پہلے جب باہر نماز ہوتی تھی تو اس وقت بھی اور ابھی آج کل بھی ہوتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوا درس ہو رہا ہے، کوئی چلتے راستے دیکھا لوگ بیٹھے مسجد میں، تو وہ دروازے کے پاس وہاں لوہے کے دروازے سے لگ کے کھڑا ہوا، یہ دیکھا اس نے، تھوڑی سی بات سنی اور چلا گیا. تو بزرگوں کے واقعات میں پڑھا کہ اسی طرح سے کوئی شخص مسجد کے دروازے پر آیا، وہاں درس ہو رہا تھا،
اس نے دیکھا ذرا ادھر ادھر اور ایک دو بات سنی اور چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس جانے والے کو بھی بخش دیتے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے اس نے کھڑے ہو کر دینداروں کو دیکھ لیا اور دین کی بات سن لی، تو اللہ تعالیٰ جو بیٹھتے ہیں آ کر خاص طور سے اہتمام کر کے، ان پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت کی نظر ہوگی۔ ہمیں آپ کو اس کی قدر کرتے ہوئے علماء حقانی اور علماء ربانی سے وابستہ رہنا چاہیے، اور جس کسی کو کیمیا بننا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کیمیا گھر سے لپٹا رہے۔ وہ دنیا کا کیمیا تو بیکار چیز ہے، لیکن استعمال میں آتا ہے، یہ اس لیے کہہ دیا میں نے، ورنہ اللہ والوں کی جو شان ہے ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ والے بن جایا کرتے ہیں۔ فالتو لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، غیبتیں ہوں گی، برائیاں ہوں گی، گناہ بڑھیں گے، نیکیاں گھٹیں گی۔ اس لیے اللہ والوں کے پاس بیٹھا کریں کہ دین کی بات سنیں اور دل سے سن کر، دماغ سے سن کر لکھ لیا کریں، پھر اس پر عمل کی کوشش کیا کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا، بہت نکھار پیدا ہوگا۔ اور فرمایا چھٹا، ہمدردی رکھنے والا مومن، ایمان والا بھی ہے اور ہمدردی رکھتا ہے ہر ایک سے۔ ابلیس کو بڑی چڑ ہے ہمدردی والے سے کہ دوسروں کے کام آ کے نیکی کے کام کرتا ہے، اور راستہ جو ہے کھلا ہے، خیر کماتا ہے اور بھلائی کماتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرتا ہے، اس لیے اس سے ابلیس کو بڑی چڑ ہے۔ ہمیں بڑی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی رہے ہمیں آپ کو بھی دوسروں کے کام آنے کی ہمدردی کا جذبہ عطا فرمائے اور کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جذبہ بھی جب پیدا ہوگا جبکہ آپ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھیں، ورنہ دیکھیں گے آپ کہیں گے میری بلا سے مر رہا ہے، مرنے دو، جانے دو، مجھے کیا ہے۔ لیکن اگر دل میں ایمان بھی ہے اور اللہ والوں کی صحبت میں کبھی بھی بیٹھے اٹھے ہیں تو یقیناً اس کا اثر ہوگا۔ کبھی کبھی میں نے سنایا ہے، ہمارے یہاں سے ایک نالا جا رہا ہے، پیچھے سے آ رہا ہے اور وہ یو پی تک اور آگے تک جا رہا ہے، تو اب تو وہ زیادہ تر گھر والوں نے، لوگوں نے ڈھک دیا ہے۔ شروع زمانے میں کھلا تھا اور اب بھی آگے جا کر کچھ کھلا ہے، کچھ بند ہے، ادھر بھی ایسا ہی ہے۔ تو ایک وقت ایسا ہو گیا کہ اس میں ایک بچھیا گر گئی، جہاں سبزی والے ہیں آگے وہاں، اور گر کر غریب کچھ ایسی انبیلنس گری کہ اس کی گردن پھنس گئی، اور نالا زیادہ چوڑا نہیں ہے، جن حضرات نے دیکھا ہے ذرا گہرا، تو بہرحال اس میں گر گئی اور گر کر ایسی اس کی گردن پھنس گئی کہ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ میرے بڑے برخوردار بھی تھے اور لوگ بھی تھے، سب نے دیکھا اور فوراً بے چین ہو گئے کہ بھئی اس کو نکالیں ورنہ مر جائے گی، اور اس کا سانس لینا جو تھا وہ زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ میری جان پر بن رہی ہے، اللہ کے واسطے میری جان نکلوا، کسی طرح سے جان بچا لو اور مجھے مشکل سے نکال لو، زبان حال سے کہہ رہی تھی۔ شاباش ہے ایمان والوں، ہمت کی لوگوں نے مشورہ کیا جلدی جلدی، اور مشورہ کر کے آدمی کچھ نیچے اترے اور اس طرح سے پھر اس کی گردن کو پکڑا۔ ظاہر ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں بدک کے گردن جو ہے زیادہ زور سے نہ مار دے، سینگ لگ جائے تو ویسے ہی مشکل نہ ہو جائے۔ بہرحال رسیاں لائے، جلدی جلدی رسیاں لا کے اور اس کی گردن کو ذرا تھوڑا سا اور زور لگا کے اس جہاں پھنسی ہوئی تھی نکال کے سیدھی کی، تو اس کی جان میں جان آئی، کم از کم اتنا ہو گیا کہ وہ سانس آرام سے لینے لگی۔ اس کو بھی اتنا پتا تھا کہ یہ سارے میرے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، چنانچہ اس کی ٹانگیں باندھی رسی سے، اب دم پکڑے تو ڈر کے کہیں لات نہ مار دے۔ بہرحال چاروں ٹانگیں باندھی، دم پکڑی، گردن پکڑی، سینگ پکڑے، لوگ نیچے اتر گئے ہمدردی میں، اور پھر اس کو زندہ کو باہر اٹھا کے لا کے ٹانگیں کھولی، چپ چاپ لیٹی رہی جب تک ٹانگیں نہیں کھلی، اور ٹانگیں کھل گئیں تو کھڑی ہوئی اور دھردری لی، اور ایک بہت ہی خاص انداز سے اس نے دھردری لے کر اور متشکرانہ انداز سے سب کی طرف دیکھا اور اچھلتی ہوئی جو ہے وہ بھاگ گئی۔ ایک مرتبہ میرے چھوٹے بیٹے، یہ کافی پرانا واقعہ ہو گیا، ادھر ہی کیچڑ بہت بھر گئی تھی نالے میں، تو ایک کتیا گر گئی اور اس کا بیچاری کا سر باہر نکلا ہوا تھا اور باقی سب ڈوبا ہوا، اور اس میں وہ پریشان تھی کہ اگر سر بھی نیچے گیا تو موت واقع ہو جائے گی۔ قسمت سے بچے تھے، مچھلیاں پکڑنے کے چکر میں جو وہاں پہنچے دیکھا کہ سر نکلا ہوا ہے، پوری طرح سے ہانپ رہی ہے، نیچے کوئی چیز بھی روک کے نہیں، خطرہ یہ تھا کہ وہ ذرا بھی زور روکے تو نیچے جا بیٹھے گی۔
دوڑا ہوا میرے پاس آیا, ابا ایسے ایسے کتیا ہے. میں نے کہا ارے فوراً کان پکڑ کے نکال لو, گردن پکڑ کے نکال لو. دوڑے ہوئے آئے, 2-3 لڑکے تھے وہ, اور جلدی سے آ کے انہوں نے گردن پکڑی, کان پکڑے, کھینچا اس کو اور نکالا. میں نے کہا نہا لینا بعد میں, اگر کپڑے خراب ہو جائے اتنا ہی تو ہے, نہا لو گے. انہوں نے باہر نکالا, اس نے دردری لے کر اپنی کیچڑ جھاڑی, اور وہ بھی پھر گردن ہلاتی ہوئی, دم ہلاتی ہوئی چلی گئی. تو میرے محترم دوستوں, بزرگوں, عجیب و غریب زندگی میں بعض واقعات ایسے ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ کا واقعہ سناؤں, وقت ہو گیا, کیا کروں. پھر باقی انشاءاللہ جو یہ مضمون رہا ہے زندگی بخیر آئندہ جمعے کو. میں ایک جنازے میں گیا تھا گلشن, اپنے ایک نمازی تھے ہمارے پرانے دوست محبوب, تو ان کی تدفین سے نمٹ کر واپس آ رہا تھا. تو ایک جگہ ایک ٹرک جا رہا تھا, اور ٹرک کے نیچے اچانک کچے سے ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ, بڑا خوبصورت بھولا بھالا گدگدا, وہ بھاگ کر ایک دم ٹرک کے نیچے آ گیا. ٹرک والا بھی بڑا ہمدرد انسان تھا, اس نے فل بریک لگائے اور وہ کتے کا بچہ بیچ میں آ گیا. میں نے اسکوٹر روکی اور اس کو پوچھ کرنے لگا. وہ قریب آئے, لیکن جیسے میں ہاتھ ڈالوں وہ بھاگ جائے. 1-2 آدمی اور بھی میرے ساتھ ہو گئے, ہم 3-4 آدمی لگ گئے. ڈرائیور بھی اتر کر آ گیا, ادھر سے جائے تو ادھر ہو جائے, ادھر سے جائے تو ادھر ہو جائے. ہمیں اس نے چکر کٹا دیے. ارے بھائی تیرے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں, تو ہمارے ہاتھ میں آ جا تو ہم چلے. سامنے کوٹھی میں ایک چوکیدار بیٹھے ہوئے تھے, وہاں سے پکارے, مولانا صاحب یہ کتا ہے, ناپاک ہوتا ہے, ہاتھ نہیں لگانا. میں نے کہا وہ ہمیں بھی پتا ہے, ابھی تو اس کی جان بچانے کی بات ہے. باہر گئے, پھر اس کو کوئی 10-15 منٹ لگ گئے ہمیں, پیار محبت سے پکڑا. پکڑنے کے بعد اس کو کافی اندر تک پہنچا کر آئے, اور ادھر ٹرک والے سے کہا کہ بھئی ہم اندر پہنچانے جا رہے ہیں, اب تم ٹرک کو لے جاؤ. تو بعد میں پھر ہاتھ دھو لیے. بہرحال ویسے سوکھا ہو تو اس سے کوئی مذاقہ نہیں, لیکن پھر بھی دھو لے تو بے فکری رہتی ہے. تو غرض یہ ہے کہ بہت سے ایسے مواقع زندگی میں آئے, اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو ہمدردی ہر ایک کی نصیب فرمائے. پرندے بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے, ان کی مدد کر دے, اللہ پاک خوش ہوتے ہیں. اس طرح سے کسی کے بھی کام آ جانا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے, اور ایمان والے اس میں بہت سبقت لیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو تمام خوبیوں سے متصف فرمائے, خامیوں سے اللہ پاک فرما دیں. دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مقام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أهلك الكفرة أعداءنا أعداءك أعداء الدين. هؤلاء الهنود واليهود والنصارى وهؤلاء الملحدين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم قرب بيوتهم. اللهم ذلل أقدامهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين.
اے الہ العالمین ہم سب کو طاعت کی توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے، ہماری یا اللہ ایک ایک خطا اور قصور کو معاف فرما دیجیے، مغفرت کاملہ فرمائیے، تمام چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ جان کر کیا بھول کر کھلم کھلا کیا چھپ کر سارے گناہ معاف کر دیجیے۔ اے اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، یہی درگزر فرما دیجیے، ہم سے نہ یہاں مواخذہ فرمائیے، نہ برزخ میں مواخذہ فرمائیے، نہ آخرت میں مواخذہ فرمائیے، یا اللہ یہی درگزر فرما دیجیے، یا اللہ رحمت کے سمندر میں ڈبو دیجیے، تمام داغ اور دھبے دھو دیجیے، یا اللہ پاک و صاف فرما دیجیے، باقی ماندہ زندگی پاکیزہ کر دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی مہربانیوں سے اور حضور کی ساری امت کو اپنی مہربانیوں سے مالا مال فرمائیے، یا اللہ تمام کفریات سے شرکیات سے بدعات اور رسومات سے بچائیے، شریعت مطہرہ پر چلائیے۔ اے اللہ ہمارا ظاہر بھی اور باطن بھی سنوار دیجیے، اپنا محبوب بنا لیجیے، حضرت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنا لیجیے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، نفس اور شیطان ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے شر سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے، یا اللہ نیکیوں کی سبقت عطا فرمائیے، گناہوں سے بیزار کر دیجیے، اپنا کرم ہی کرم فرمائیے۔ اے اللہ اپنا محبوب بنا لیجیے، اے اللہ حضور کا محبوب بنا لیجیے، طاعت آسان فرمائیے، تقویٰ عطا فرمائیے، عاجزی انکساری اخلاص عطا فرمائیے، غرور و تکبر اور ریاکاری سے بچائیے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، آبا و اجداد اور امہات کی مغفرت فرمائیے، تمام اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ تمام عزیز و اقارب کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ بیوی بچوں کی، بہنوں بھائیوں کی، تمام نمازیوں کی، شاگردوں کی، محبین محسنین اور معالجین کی اور متعلقین کی، اور اے الہ العالمین ہمارے حضرت والا حضرت جناب مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی شہید، اور یا اللہ ان کے خادم جانثار کی اور سارے ہمارے اکابرین کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو جو حیات ہے سلامتی عطا فرمائیے، یا اللہ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرمائیے، ہمارے بزرگوں کو سلامتی عطا فرمائیے، حفاظت فرمائیے، یا اللہ دین کے مراکز کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے، مجاہدین اسلام کی قدم قدم پر مدد فرمائیے، حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے، دشمنان اسلام کو عبرت کا نمونہ بنا دیجیے، یا اللہ ہم پر انہیں مسلط نہ کیجیے، یا اللہ ان کو ہم پر مسلط نہ کیجیے، یا اللہ ان کو ہم پر مسلط نہ کیجیے، یا اللہ اپنا کرم فرمائیے، آپ ہمیں اپنا ہی محتاج رکھیے، ایک لمحے کے لیے بھی غیروں کے حوالے نہ کیجیے۔ اے اللہ حضور کی ساری امت پر رحم فرما دیجیے۔ آج یہ امت یا اللہ بے روی کا شکار ہو کر شامت اعمال میں مبتلا ہے، یا اللہ ہم اقراری مجرم آپ کے دربار میں حاضر ہے، اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ رحم فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ درگزر فرما دے، یا اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ حضور کے امتی ہیں، آپ کے بندے ہیں، کہاں جائیں گے؟ آپ کے در پر حاضر ہیں، اے اللہ اپنا کرم فرمائیے، یا اللہ کرم فرمائیے، یا اللہ کرم فرمائیے، اے اللہ رحم فرمائیے، اے اللہ رحم فرمائیے۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے بندے ہی رہیں گے، ہمیں یا اللہ کسی کے حوالے نہ کیجیے، آپ اپنے ہی محتاج رکھیے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے اپنی حفاظت میں لے لیجیے۔ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لیجیے، رحمت کی نظر فرمائیے۔
یا اللہ آپ کے گناہگار بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کے بھکاری بندے ہیں، سوالی بندے ہیں، یا اللہ سب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اے اللہ اپنا کرم فرمائیے، ہماری بھی اور سب کی بھی جائز حاجتیں اور مرادیں، آخرت کی بھی، برزخ کی بھی اور دنیا کی بھی پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے۔ بے روزگار حضرات اس قدر یا اللہ پریشان حیران آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا اللہ بے بس و بے کس فاقوں کی نوبتیں، یا اللہ آپ انہیں بے آسرا نہ چھوڑیے۔ اے اللہ کس کے آسرے پر چھوڑ رہے ہیں؟ بیچارے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں۔ اے اللہ یہ بے روزگار کہاں جائے، یہ بے آسرا کہاں جائے؟ اے اللہ فریاد سننے والے، مظلوموں کی امداد کرنے والے، بے سہارا کے اللہ سہارے، آپ سب کی مدد فرمائیے، مظلوموں کی امداد فرمائیے، باقاعدوں کو باغوں سے نجات عطا فرمائیے، پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی مہربانیوں سے یہاں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی مالا مال فرمائیے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنے سے راضی کر لیجیے۔ اے اللہ ہمارا پڑھنا سننا، عبادات اور طاعات اور دعائیں اور التجائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ان آنسوؤں کو، راہوں کو قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنا قرب خاص عطا فرمائیے، قرب تام عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔